ناظرین سلام علیکم، میں ہوں حسن آصف۔ ناظرین، یہ ہمارا اسپیشل پروگرام ہے، اس میں ہم آج بات کریں گے ولادت باسعادت حضرت امام حسین علیہ السلام کے سلسلے سے۔ ناظرین، اس مبارک گھڑی کے موقع پر میری پوری ٹیم کی جانب سے آپ تمام لوگوں کو حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت بہت بہت مبارک ہو۔ شعبان کی 3 تاریخ وہ مبارک تاریخ ہے جس میں حضرت امام حسین علیہ السلام اس گمراہی کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی دنیا کے لیے چراغ ہدایت لے کر نازل ہوئے۔ ناظرین اکرام، رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، حسین چراغ ہدایت اور کشتی نجات ہیں، اور وہ بھی کیوں نہ ہو کہ وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ایک فرد ہیں، جن کے بارے میں آپ فرما چکے ہیں، میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح جیسی ہے، جو اس پر سوار ہوا وہ نجات پا گیا، اور جس نے اس سے منہ موڑا وہ ہلاک ہو گیا۔ لیکن ان تمام عظیم ہستیوں میں حضرت امام حسین علیہ السلام کو ایک خاص مقام حاصل ہے کہ جس کی بنا پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے لیے بطور خاص چراغ ہدایت اور کشتی نجات کی تعبیر استعمال کی ہے۔ اس حدیث میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راہ ہدایت کو ایک تاریک راستے سے تشبیہ دی ہے، جس پر چلنے کے لیے ایک چراغ کی ضرورت ہے، اور وہ چراغ خود امام حسین ابن علی علیہ السلام ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ چراغ ہدایت یعنی حضرت امام حسین علیہ السلام نے کس طرح تاریک راہوں کو روشنی بخشی تاکہ لوگ حقیقت جان سکیں۔ ناظرین، حضرت امام حسین ابن امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام بتاریخ 3 شعبان سن 4 ہجری بمقام مدینہ منورہ میں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بطن مبارک سے آغوش مادر میں تشریف لائی۔ جناب صفیہ بنت جناب عبد المطلب علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی، میں اس وقت وہاں موجود تھی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ سیدہ میں تشریف لائے اور مجھ سے فرمایا، پھوپھی جان، میرے فرزند کو میرے پاس لائیے، اس بچے کو پاک و صاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو تو اللہ تعالیٰ نے پاک و پاکیزہ ہی پیدا کیا ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچے کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ رسول اسلام نے بچے کے کان میں اذان اور اقامت کہی اور حکم پروردگار کے مطابق حسین نام رکھا، اور آپ نے بچے کے لیے غذا کا یہ انوکھا انتظام کیا کہ اپنی زبان مبارک حسین ابن علی علیہ السلام کے دہن میں دے دی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک چوسنے لگے، جس کے ذریعے آپ سیراب ہوتے رہے اور کسی دوسری غذا کی طرف متوجہ نہ ہوتے تھے۔ رسول اسلام نے اس نواسے کو، جسے ہم فرزند رسول کے نام سے جانتے ہیں، جانشین رسول کے نام سے جانتے ہیں، امت کے سامنے اس طرح پیش کرتے ہوئے فرمایا، حسین منی وا انا من الحسین، یعنی میرا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ نبی کریم یہ بتانا چاہتے تھے کہ یہ میری تصویر اور میرے کردار کا آئینہ دار ہے، میں اس کی امانت ہوں، میری معرفت چاہیے تو حسین کو پہچانو، معرفت حسین کے طلبگار ہو تو عرفان رسول حاصل کرو۔ امام حسین علیہ السلام وہ عظیم شخصیت اور مقدس ذات ہیں کہ جس کو ذبح عظیم کی تفسیر بھی ہونا ہے اور خواب ابراہیم بھی، اور اسی عظیم مقدس کے حصول کے لیے رسول اسلام امام حسین علیہ السلام کو بار بار کہتے تھے کہ یہ میرا بیٹا ہے، میرا لخت جگر ہے، میرا فرزند ہے، اس کا خون میرا خون ہے، اس کا گوشت میرا گوشت ہے، اس کو تکلیف پہنچانا مجھے اذیت دینا ہے، اس کو سکون پہنچانا مجھے سکون پہنچانا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا نور تمام بزرگ ہستیوں اور تمام فرشتوں اور اس دنیا میں موجود تمام چیزوں کے بیچ سورج کی طرح چمک رہا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام
نہ صرف یہ کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے تھے، بلکہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بیٹے بھی تھے۔ اور یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک انسان کو عظمت دیتی ہیں۔ جب رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ کی عمر مبارک 8 یا 9 سال کی تھی، اور جب حضرت علی علیہ السلام شہید ہوئے تو اس وقت آپ کی عمر 37 یا 38 سال تھی۔ حضرت علی علیہ السلام کی خلافت میں حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے والد کے ساتھ اپنی صلاحیتوں کو پروان چڑھانے میں بھرپور محنت کی اور ایک مضبوط اور نورانی شخصیت کی حیثیت سے ابھر کر سامنے آئے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی امام حسن علیہ السلام کی امامت کے زمانے میں اپنی پوری طاقت کو نچھاور کر دیا تاکہ اسلامی مشن کو آگے بڑھایا جا سکے۔ ناظرین، یہ ایک سچائی ہے کہ حسین ابن علی علیہ السلام کا نام آتے ہی مظلومیت، غم، رونے اور عزاداری کی سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، لیکن ان سب چیزوں سے الگ بھی امام حسین علیہ السلام کی شخصیت اور زندگی ایسے کارناموں سے بھری پڑی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی عبادت اور گریہ، توسل، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم میں آپ کا اعتکاف اور آپ کی روحانیت، سب کچھ امام حسین علیہ السلام کی زندگی کا ایک پہلو ہے۔ آپ کی زندگی کا دوسرا پہلو علم اور اسلامی ٹیچنگز کو پھیلانے میں آپ کی کوششیں اور بدعتوں سے مقابلہ ہے۔ اس زمانے میں ہونے والی بدعتیں در حقیقت اسلام کے لیے ایک بہت بڑی آفت تھیں کہ جس نے برائیوں کے سیلاب کی طرف پورے اسلامی سماج کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ اپنے چپیٹ میں لے لیا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب اسلامی سلطنت کے شہروں، ملکوں اور مسلمان قوموں کے بیچ اس بات کی تاکید کی جاتی تھی کہ اسلام کی سب سے عظیم شخصیت کو برا بھلا کہا جائے۔ اگر کسی پر الزام ہوتا کہ یہ حضرت علی علیہ السلام کی ولایت اور امامت کا طرفدار اور ان کا حمایتی ہے تو اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جاتی تھی، صرف اس خیال پر کہ یہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا حمایتی ہے، اسے قتل کر دیا جاتا تھا، اور صرف اسی الزام کی وجہ سے اس کا مال و دولت لوٹ لیا جاتا تھا اور بیت المال سے اس کا وظیفہ بند کر دیا جاتا تھا۔ اس سخت حالات میں حضرت امام حسین علیہ السلام ایک مضبوط چٹان کی طرح جمے رہے، اور آپ نے تیز اور چمکتی ہوئی تلوار کی طرح دین پر پڑے ہوئے بدعتوں کے تمام پردوں کو چاک کر دیا۔ مینا کے میدان میں آپ کا وہ مشہور خطبہ اور علماء سے آپ کی باتیں، یہ سب کتابوں میں موجود ہیں، اور اس بات کا ثبوت ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام اس سلسلے میں کتنی بڑی تحریک اور مشن کو چلا رہے تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی بڑے پیمانے پر کیا، اور یہ امر اور نہی معاویہ کے نام آپ کے خط کی صورت میں تاریخ کی ایک حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اتفاق کی بات تو یہ ہے کہ اس خط کو اہل سنت علماء نے نقل کیا ہے۔ آپ کا وہ خط اور آپ کا بہادرانہ انداز امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا دراصل یزید کے سلطنت پر بیٹھ جانے سے لے کر مدینے سے کربلا کے لیے آپ کے سفر تک پھیلا ہوا ہے۔ اس بیچ آپ کا ہر قدم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا چاہتا ہوں۔ آپ کے صبر کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے۔ جہاں آپ ظلم کے خلاف آواز اٹھا کر یزید جیسے ظالم بادشاہ کے سامنے ڈٹے نظر آتے ہیں، وہیں آپ کی پوری زندگی دوسروں کی مدد کرتے ہوئے گزری ہے۔ امام حسین علیہ السلام عظیم شخصیت کے مالک ہیں جس کی مثال ملنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ امام حسین علیہ السلام وارث انبیاء علیہ السلام ہیں، جیسا کہ زیارت وارثہ میں امام حسین علیہ السلام کو وارث انبیاء کہہ کر سلام کیا گیا ہے۔ سلام ہو آپ پر اے آدم، صفی اللہ کے وارث،
سلام ہو آپ پر اے نوح نبی اللہ کے وارث، سلام ہو آپ پر اے ابراہیم خلیل اللہ کے وارث، سلام ہو آپ پر اے موسیٰ کلیم اللہ کے وارث، سلام ہو آپ پر اے عیسیٰ روح اللہ کے وارث، سلام ہو آپ پر اے حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وارث، سلام ہو آپ پر اے امیر المومنین کے وارث۔ ناظرین، اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کسی شخص کے وارث نہیں ہیں، بلکہ وہ شخصیت کے وارث ہیں۔ جناب آدم علیہ السلام کے وارث نہیں، بلکہ جناب آدم علیہ السلام کے علم و ثبوت کے وارث ہیں۔ جناب نوح علیہ السلام کے وارث نہیں، بلکہ ان کے منصب نبوت کے وارث ہیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کے وارث نہیں، بلکہ ان کی خلت اور دوستی کے وارث ہیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کے وارث نہیں، بلکہ ان کے کلیم ہونے کے شرف کے وارث ہیں۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے وارث نہیں، بلکہ ان کے روح اللہ ہونے کے عظیم لقب کے وارث ہیں۔ اسی طرح اپنے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حبیب اللہ ہونے کے وارث ہیں۔ اپنے بابا حیدر کرار علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے امیر المومنین ہونے کے وارث ہیں، بلکہ یوں کہا جائے کہ مظلوم کربلا کی نورانی ذات، انبیاء علیہ السلام کے نورانی صفات، ان کے خداداد کمالات اور الہی منصب کی مکمل آئینہ دار ہیں، اس لیے کہ آپ وارث کل انبیاء اور اوصیاء ہیں۔ ناظرین، امام حسین علیہ السلام کی عظیم شخصیت کو پہچان لینے کے بعد جنت کا راستہ صاف نظر آتا ہے، صراط مستقیم صاف نظر آتا ہے، اور کیوں نہ نظر آئے، کیونکہ مباہلے کے میدان میں حضرت امام حسین علیہ السلام رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں نظر آ کر صادقین کی ایک فرد ہے، جیسا کہ قرآن مجید کے سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 میں خداوند عالم نے ارشاد فرمایا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ناظرین، اب ہمارا فرض ہے کہ ہم سچوں کی پیروی کریں، انسانی تاریخ کے جانباز سرفروش شہیدوں کی فہرست میں امام حسین علیہ السلام کا نام ممتاز حیثیت رکھتا ہے۔ معرکہ کربلا کے سلسلے میں آپ نے جس حیرت انگیز سچائی اور مضبوطی سے حق پر صادق قدم رہے، جس کی مثال آج تک نہیں ملتی ہے۔ ناظرین، آئیے آج ہم بھی تاریکیوں سے نکل کر چراغ ہدایت کے پاس آتے ہیں اور اپنے امام علیہ السلام کی بارگاہ میں دست بستہ ہو کر اپنے گناہوں کی توبہ کریں اور یہ دعا کریں کہ یا امام، کیا ہماری بھی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ جس طرح جناب حر علیہ السلام گمراہی کی تاریکیوں میں تھے، لیکن جب چراغ ہدایت نے انہیں راستہ دکھایا تو وہ فوراً چلے آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا، مولا کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اور آپ نے انہیں گلے سے لگا لیا تھا، مولا جناب حر علیہ السلام کا واسطہ، کیا ہماری توبہ بھی قبول کی جائے گی؟ ہم بھی جناب حر اور دوسروں کی طرح اس کشتی نجات میں سوار ہو جائیں جسے حسین کہتے ہیں، اور جو فرزند رسول اور نواسہ رسول اور جگر بطول ہے۔ ناظرین، اسی دعا اور نیک خواہشات کے ساتھ ہم اپنی پوری ٹیم کی جانب سے، چینل کی جانب سے آپ تمام مومنین اور مومنات کو حضرت امام حسین علیہ السلام کی مبارکباد پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ ہم سب لوگ نیکی کے راستے پر چلیں اور قرآن کی اس آیت جس میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یعنی اللہ نے انسان کو بہترین اعتدال میں پیدا کیا، اس کی پیروی کریں اور یہ سوچیں کہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں صحیح راستے پر چلنے کی ہدایت دی ہے۔ فی الحال ہمیں اور ہماری ٹیم کو اجازت دیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ خدا حافظ۔